کے علم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اب اگر آپ کہیں گے وہ باعمل نہیں ہے، تو بھائی داڑھی ہونا کوئی باعمل ہونا نہیں ہے. صرف داڑھی تو کافی نہیں ہے عمل کے لیے، قرآن بھی آنا چاہیے. اور اگر داڑھی رکھ کے کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹے شخص کے پیچھے کیا جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی لوگ یہ تو پوچھتے ہیں داڑھی منڈے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، یہ نہیں پوچھتے کہ جھوٹے کے پیچھے، شرک کرنے والے امام کے پیچھے اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کرتا. بھائی سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. نماز کے لیے قرآن صحیح آنا چاہیے. جب آسمان سے اولے گرتے ہیں لوگ کہتے ہیں اللہ کا عذاب ہے. عذاب ہو بھی سکتا ہے کسی کے حق میں اگر کوئی تکلیف کسی کو پہنچے، باقی اسپیسیفکلی آپ نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں. اب یہ پچھلے دنوں ایک وہ ویڈیو کہہ رہے تھے جی ایک قبر کے اوپر خاص، یعنی وہ اسی پہ ہی بارش ہو رہی ہے. بھائی کسی قبر کے اوپر بارش ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کوئی اللہ کا انعام ہے اس قبر کے اوپر. وہ ظاہر ایک سائنٹیفک فینومینا ہوتا ہے. بعض اوقات جب کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو صرف ایک دو آپ سمجھ لیں فٹ کے ڈائی میٹر کے اندر بھی اتنا پانی گرتا ہے لگتا ہے پرنالہ اس پہ گر پڑا ہے. اور یورپ امریکہ میں اس قسم کی کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں، اور وہاں پہ لوگ نہا رہے ہوتے ہیں اور وہ عورتیں بالکل بے پردہ، کیا ان کا لباس بھی شاید ہی پورا ہوتا ہو، وہ اس میں نہا رہی ہوتی ہیں، تو وہ اللہ کی رحمت ہو رہی ہوتی ہے ان کے اوپر. اس طرح نہ کیا کریں، یہ ایویں خام خواہ چیزیں مشہور کر دیتے ہیں. قبر کے اندر کس نے دیکھا کہ رحمت ہوئی ہے کہ وہ زحمت میں ہے. میری آمدنی اچھی ہے لیکن میرے پاس نہ کوئی سونا ہے نہ کوئی مال، کیا پھر بھی میرے پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ اگر آپ جو کچھ کما رہے ہیں اس کو جوڑ نہیں رہے اور ساتھ ہی ساتھ خرچ ہو رہا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن دیکھ لیں اگر آپ کے ایسٹس 7.5 تولے سونا یا اس کی مالیت کرنسی کی شکل میں یا مال تجارت کی شکل میں موجود ہے، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اور آپ نے اپنی دکان کے اندر سپوز 1 کروڑ روپے کی میڈیسن رکھی ہوئی ہے یا کپڑے رکھے ہوئے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی، کیونکہ وہ آپ کا مال تجارت ہے. آپ کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بھی پیسے لگا کے آپ نے وہ چیز حاصل کی اور بیچنے کی غرض سے، تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. ناجائز ٹیکسز بھی، کیا ٹریفک والا ناجائز چلان کر دے تو زکوٰۃ کی رقم سے ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، زکوٰۃ کی رقم سے ادا نہ کریں بھائی، کوشش کریں کہ آپ چلان نہ کروائیں. ناجائز تو نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ تو وہ غلطی نکال ہی لیتے ہیں آپ کی، تو موقع نہ دیں ان کو، زکوٰۃ والا چکر نہ کریں. میں اپنی ذاتی زکوٰۃ کی رقم سے پانی والا کولر لگوا سکتا ہوں؟ جی، عوام الناس کے لیے لگا سکتے ہیں اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، امیر اور غریب دونوں استعمال کر سکتے ہیں. وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، سنن نسائی میں. سیدنا سعد ابن عبادہ سفر پہ تھے، ان کی والدہ فوت ہو گئی، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے ایک کنواں کھدواؤں، کیا میری والدہ کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں پہنچے گا. تو وہ ام سعد کا کنواں مشہور ہو گیا تھا. کیا ایک مسلمان ملک ایک غیر مسلم ملک کو اپنی سرحدیں دے سکتا ہے اگر وہ غیر مسلم ملک ان سرحدوں سے کسی دوسرے مسلم ملک پر حملہ کر دے تو سرحدوں پہ رہنے والے ملک پر کیا حکم لگے گا؟ جی نہیں دے سکتا، غلط ہے، نہ دینا چاہیے. انشاءاللہ میں جب کبھی بھی اس لیول پہ پہنچا تو میں اپنے کسی مسلمان ملک کے خلاف اپنی سرحدیں یا اپنی فوج استعمال نہیں ہونے دوں گا. اب رہا جو ہو رہا ہے، وہ حکمران اپنے رب کے حضور خود جواب دہ ہیں کہ ان کے گیون سرکمسٹانسز کیا تھے، ان کو کتنی بات سمجھ آئی، اور کیا انہوں نے یہ تقیتاً کوئی ایسا معاملہ کر گزرے یا جان بوجھ کے کیا، یا پھر کوئی اور ریزن تھی، وہ اللہ کے حضور جواب دہ ہوں گے. ہم اپنے بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں، باقی آپ اسپیسیفکلی کسی کے حوالے سے پوچھیں گے تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہو جائے گا. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں، 1944 میں سعودی عرب میں ارامکو کمپنی نے تیل دریافت کر لیا، تو ظاہر ہے ایک خزانہ تھا، اور کچھ عرصہ پہلے ہی عرب کے ایک قبیلے سعود خاندان نے وہاں پہ حکومت سنبھالی تھی، اور قبائلی سسٹم چل رہا تھا. آپ کو پتہ ہے یہاں پر کسی کے پاس مال ہو تو چور پہنچ جاتے ہیں، وہاں تو قبائلی سسٹم تھا. لوگوں نے اپنی ملیشیاز بنائی ہوئی تھی، جس طرح افغانستان میں تھا طالبان سے پہلے. تو ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ جب یہ تیل نکلا ہے تو تیل کے کنووں کے اوپر بھی جھگڑا ہوگا، جس طرح زمانے جاہلیت میں پانی پینے پلانے کے اوپر جھگڑے ہوئے کرتے تھے. تو پھر مجبوراً انہوں نے انوائٹ کیا امریکہ کو کہ آپ ہماری سیکیورٹی کی گارنٹی دیں، اور انہوں نے اڈے بنوانے شروع کیے. وہ اڈے انہوں نے کوئی
اس لیے نہیں بنائے تھے کہ وہ نان مسلمز کو پناہ دے رہے تھے، وہ اپنی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے شر سے. جس طرح کہ ہماری اکیڈمی کے باہر آپ کو ریاستی اداروں کے لوگ نظر آتے ہیں، وہ ہندوؤں یا کرسچنز سے حفاظت کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں میں چھپے ہوئے زومبیز کے اگینسٹ ہماری حفاظت کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان بیچاروں نے بھی اس لیے کیا تھا. آج جو سینیریو بن چکا ہے ایران، سعودیہ اور قطر اور باقی ملکوں کا، یہ معاملہ کچھ اور ہے، اور ظاہر ہے ہم نے اس پہ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں. میں ایک غیر مسلم ملک میں رہتا ہوں اور جاب کرتا ہوں. مجھے گھر یا کار لینے کے لیے بینک پالیسی ادارے سے لون لینا پڑتا ہے جس پر مجھے انٹرسٹ ادا کرنا ہوگا. انٹرسٹ کے بغیر مجھے کوئی بھی بینک یا ادارہ لون نہیں دے گا. تو میرے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ بھائی گاڑی آپ نے لینی ہے، اتنا لمبا سوال لکھ کے مجھے گھیر گھار کے، میں آپ کی جگہ ہوں تو ایسا نہ کروں. باقی آپ اگر واقعتاً زندگی موت کی کشمکش میں ہے اور آپ کو اس کے بغیر کوئی گزارا ہونے والا نہیں ہے تو آپ کر لیں، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اسلامک بینکنگ کے تھرو اس طرح کی فرمز بھی وہاں بنی ہوئی ہیں جو اسلامک بینکنگ کو فالو کرتی ہیں، ان کے تھرو لیں تو پھر بالکل درست ہے. عام مصروفیت میں نمازیں جمع کرنا اور اس کو عادت بنا لینا، روزانہ کرنا، یہ تو خلاف سنت ہے، کبھی کبھار کر لیں تو درست ہے. اسلام کی روشنی میں ملٹی ورس اور سیمولیشن تھیوری کی وضاحت فرما دیں. دیکھیں اس کے اوپر کافی سارا کام ہوا ہوا ہے یوٹیوب پہ، آپ ملٹی ورس دیکھیں. ہم بہرحال اس کے ساتھ اس حوالے سے ایگری نہیں کرتے. یہ ایک انہوں نے ملٹی ورس ہونے کا کانسیپٹ اس اعتبار سے دیا کہ پروبیبلٹی ہے کہ ایسا ہو سکے. یہ تھیوری ہی ہے، یہ ثابت نہیں ہے. باقی اس کی وجہ سے ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ گاڈ کے جو معاملات اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ بہت غیر معمولی ہے. ایک بے قدر بیج کا 6 ارب گنا بڑا درخت بن جانا، ایک انڈے میں سے چوزے کا نکلنا، اسی طریقے سے مرد و عورت کے تعلق کے بعد ایک نطفے کا ایمبریو بننا اور پھر بڑھتے بڑھتے ایک باشعور بچہ بن کے باہر نکلنا، یہ اتنے غیر معمولی واقعات ہیں کہ یہ کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر رہے ہیں. ہم کریٹر اس کے نہیں ہیں. تو جو کریٹر ہے اس کی شان تو بہت اعلیٰ ہے. ویئر ڈیڈ گاڈ کم فرام، میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا قیامت کے دن ان ماں باپ کی پکڑ ہوگی جو اپنی اولاد میں فرق کرتے ہیں؟ جی پکڑ ہوگی. اللہ نہ کرے کہ کسی کے ماں باپ اس قسم کی حرکت کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو ایک غلام گفٹ کیا اور پھر اس بیٹے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. کہا یا رسول اللہ، یہ بڑا تابع فرمان بیٹا ہے، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اسے ایک غلام گفٹ کیا. تو آپ نے فرمایا باقی بچوں کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا کہ پھر اس سے بھی واپس لے لو یا ان کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کرو اور اس گناہ کے کام پر مجھے گواہ نہ کرو. تو یہ فرق نہیں کرنا چاہیے. اور فرق ظاہر ہوتا ہے، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم سیلف اورینٹڈ ہیں. اگلے دن ایک پوسٹ تھی مجھے بڑی پسند آئی کہ جو بچے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، پوری زندگی ساتھ رہتے ہیں، وہ گالیاں کھاتے رہتے ہیں، اور جو بچے ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، ماں باپ ان کی یاد میں آنسو بھی بہاتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور جو بیچارے ساتھ رہ کے خدمت کر رہے ہوتے ہیں ان کو صبح شام گالیاں دیتے ہیں. ایون کبھی دوسرے ملکوں سے ان بچوں کا فون آ جائے تو انہی بچوں کی شکایت لگاتے ہیں جو ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس نے ٹونٹ کرتے ہوئے لکھا کہ افسوس بچارے بوڑھے ماں باپ نالائق بچوں کے ساتھ اپنا آخری وقت گزارتے ہیں. یعنی وہ ان کے نزدیک نالائق ہوتے ہیں نا، لائق وہ ہیں جو ان کو چھوڑ کے چلے گئے، تو کہتے ہیں افسوس نالائقوں کے ساتھ وقت. یہ ٹونٹ انہوں نے کیا ہوا تھا کہ ان کو اپنا وقت نالائقوں کے ساتھ آخری وقت گزارنا پڑتا ہے، کیونکہ لائق بچے تو ان کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں. تو یہ نیچرل ہے، یہ ہر گھر کی سٹوری ہے. صبر کریں، اسی پہ اجر ملے گا انشاءاللہ. ہم اہل سنت تو کہلواتے ہیں، مگر سنت پر عمل کیے بغیر یہ ممکن ہے کیا؟ نہیں، سنت پہ عمل کریں نا. سنت پہ ہم عمل کر رہے ہیں نا. ہم ہر نماز میں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں اسی وجہ سے کہ تاکہ جن لوگوں نے مسواک لگائی ہوئی ہے اپنی جیب میں اور کہہ رہے ہیں یہ سنت ہے، اس سنت کا ان کو خیال ہے. اسی طریقے سے پگڑی کی سنت کا خیال ہے، اور جو نماز میں سنت ہے، جو فرض کا طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں سنت. یہ چھوڑ بھی دو. پیلی چپل پہن لو لیکن رفع الیدین چھوڑ دو. حالانکہ پیلی چپل کوئی سنت نہیں ہے، لیکن اس میں انہوں نے پورے کا پورا دین گزار دیا. تو اہل سنت عقیدے کو بھی اڈاپٹ کرنا
اور اس پہ عمل کرنا، تب بھی آپ سنی ہوں گے، ورنہ ٹرنی۔ مسلم کہلوا لینا بھی کافی ہے۔ جی مسلمان ہی ہیں ہم، جب ہم منہج کی بات کرتے ہیں اس وقت اہل سنت کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ تو ہم اہل سنت مسلمان ہیں، اور اہل تشیع کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں اختلاف کے باوجود۔ مال کی لالچ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ مال خرچ کر کے، ہاں، اس کے بغیر لالچ ختم نہیں ہو سکتی۔ کوشش کریں اپنے بچوں کو بچپن سے عادت ڈالیں، اپنے پیسوں میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے پیسوں میں سے ٹافیاں لے کے بچوں میں تقسیم کریں، ان کو عادت ڈالیں اور ان کے سامنے یہ سب کچھ کریں۔ میں جب کبھی بچوں کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے جایا کرتا تھا اعلانیہ طور پر، تو ان کو میں نے عادت ڈالی ہوئی تھی، نکلتے ہوئے تینوں کو الگ الگ میں نے 100 کا نوٹ دینا ہے، اور کیونکہ چھوٹی بچی کو تو میں ساتھ نہیں لے کے جاتا تھا، اور وہ الگ الگ اس میں چندہ باکس میں ڈالتے تھے۔ اگر کسی شخص کا مزاج کی وجہ سے اپنے والد صاحب سے اختلاف ہے اور وہ اس پر والد صاحب کو اکثر ناراض کر دیتا ہے، تو اس پہ شریعت کیا کہے گی؟ بھائی مل جل کے گزارا کریں۔ میرا خیال ہے ماں باپ کو اس حوالے سے اپنی اولاد کا مزاج سمجھنا چاہیے۔ یہ اس لیے نہیں کہ آج ہم جو ہیں وہ اس سٹیج پہ ہیں کہ ہمیں اپنے بوڑھے ماں باپ کے حوالے سے کوئی نازیبہ بات سننے کو ملے، کوئی سختی والا معاملہ۔ ہم خود الحمدللہ جوان اولاد کے ماں باپ ہیں، ہم تو سپیس دیتے ہیں۔ اب پرانے جو ماں باپ ہیں وہ اپنی اولاد کو ویسی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آپ صبر کریں۔ آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ یہ کچھ نہیں کرنا، یعنی ساس بھی کبھی بہو تھی، جب وہ بہو تھی تو وہ اچھی ساس کی جو خوبیاں بتایا کرتی تھی، اب خود ساس اس طرح کی بن کے تو امپلیمنٹ کریں اس کو۔ باقی یہ جو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو اللہ کے حضور توبہ کیا کریں اور کوشش کریں کہ غصے کی حالت میں خاموشی اختیار کر لیں، ٹاپک بدل لیں، وہاں سے چلے جائیں۔ اور یہ سارے معاملات ظاہر ہے میں دنیاوی معاملات کی بات کر رہا ہوں، دین کے حوالے سے تو زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، ورنہ تو ماں باپ آپ کا دین برباد کریں گے تو آپ کی آخرت بھی برباد کر دیں گے، اس میں تو زیرو ٹالرنس ہے۔ ہاں دنیاوی معاملات میں اگر کوئی اختلاف رائے ہے تو وہ ضرور کریں احترام کے دائرے میں، اور بہتر یہ ہے کہ بات سن لیں۔ بے شک آپ نے مرضی اپنی کرنی ہے، لیکن اس وقت ان کو کنفرنٹ نہ کریں۔ میں آپ کا نیا اسٹوڈنٹ ہوں، جب میں آپ کے لیکچر سنتا ہوں تو میرے خاندان والے مجھے روکتے ہیں، تو ان کو آپ دکھا دکھا کے تو لیکچر نہ سنا کریں۔ رات کو بستر پہ جا کے موبائل کو آپ اس اعتبار سے سیٹ کریں کہ اسکرین کے اوپر ویڈیو نظر نہ آئے، آڈیو سنیں اور وہ بھی کان میں لگا کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میرے والدین نے مجھے اجازت دے رکھی ہے، بھئی ماں باپ اجازت دیں یا نہ دیں، دین کی بات تو آپ نے سننی ہے۔ کیا خاندان والوں کا اعتراض جائز ہے؟ بھئی آپ کے ماں باپ بھی اگر قرآن و سنت پہ عمل کرنے سے یا علم دین حاصل کرنے سے روکتے ہیں تو آپ نے نہیں رکنا، قرآن و سنت کے مطابق آپ نے چلنا ہے، چاہے کوئی بھی بتائے۔ سید زادوں اور سید زادیوں کے لیے اسلام میں خمس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ خمس تو گورنمنٹ کا کام ہے جی، اس کے اوپر کوئی اجتہاداً آج کل معاملہ کرتی، جب تک مال غنیمت کا معاملہ تھا اس وقت تو ہمارے پاس بیت المال کے اندر خمس موجود ہوتا تھا۔ بہرحال اہل تشیعوں نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، ان سے رابطہ کریں۔ میرے بڑے مجھے بہت تنگ کرتے ہیں کہ آپ انجینئر صاحب کو نہ سنا کریں، میں اپنے والدین کی بات سنوں یا آپ کو؟ میں بھاولپور سے آپ کو ملنے آیا ہوں۔ دیکھیں آپ قرآن و سنت کو فالو کریں، آپ ہماری ویڈیوز میں سے ریفرنس نوٹ کریں قرآن و سنت کے، اور وہ اپنے ماں باپ کے سامنے رکھیں۔ اگر اس پلیٹ فارم سے ان کو خام خواہ کی چڑ ہو گئی ہے تو علمی طریقے سے اپنا موقف ان کے سامنے رکھیں۔ جنگ ایمان سے لڑی جاتی ہے یا طاقت اور اسلحے کے زور پر؟ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ نبی الاسلام نے تو باقاعدہ زرہ بھی باندھی ہے غزوہ احد کے موقع کے اوپر، غزوہ خندق کے موقع کے اوپر، باقی موقع